الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالقول پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين يا جد الحسن والحسين يا سيد المعصومين. یہ جمعہ مبارک میلاد شریف کا آخری جمعہ ہے، تو یہ مہینہ مکمل بھی ہو چکا ہے. ہم نے تقریباً 4 سے 5 جمعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول چنے، اور ہم نے سنا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے نصیب ہو جائے کائنات میں اس جیسا خوش نصیب نہیں. اور محبت بھی کوئی عام محبت نہیں، محبت بھی آمنہ کے لال کی ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا اس طرح کا کوئی باطل عقیدہ نہیں ہے. بعض حضرات باطل عقیدے گھڑ کر ہم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی نہ حقیقت ہوتی ہے نہ کوئی اثر ہوتی ہے. اور رہا مسئلہ یہ کہ کوئی کہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیتے ہو، ہم کہتے ہیں ملایا اس سے جاتا ہے جو پہلے جدا ہو. ملایا کسے جاتا ہے؟ جو پہلے جدا ہو. اور رب نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کیا کہ ہم نے ملانا ہے. اگر قرآن پڑھ کر دیکھو نا تو قرآن پاک کی تقریباً پوری 100 یا اس سے زائد، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، آیات مقدسہ ہیں کہ جس میں رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث، محقق اور عارف باللہ تھے، یعنی اللہ کی معرفت کو جاننے والے اللہ کے ولی تھے. آپ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ شہنشاہ صداقت رضی اللہ تعالی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ باوا جی بولے تھا انگوٹھی. اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی تقریباً 4.5 ماشے 1 نگ والے پہننا جائز ہے، جیسے کہ میں نے پہنی ہے. 2 بھی چاندی کی 2 بھی نہیں پہن سکتا، سونا تو ویسے ہی حرام ہے. لوہا، تانبا، پیتل یہ بھی حرام، چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کروا کر آیا ہو. اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے مدینے کی بیعت تب بھی جائز ہے نہیں، شریعت نے حرام قرار دے دیا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر اس انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوا لو. کیا لکھوا لو؟ بابا سے بلند بولے. کس کا نام؟ اللہ کا نام. امام فخر الرازی لکھتے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھی لی نا تو مصور کے پاس چلے گئے، تو اس مصور سے کہا کہ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھ دو. کیا لکھ دو بابا جی؟ بولے تو بولے. یاد رکھیں اللہ کافی ہے، مگر جس سے اللہ منوائے اس سے بھی مانا پڑتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کا نام لکھا لاؤ. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصور کو انگوٹھی دی نا، سوچا کہ صرف اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا بھی نام ہونا چاہیے. اب حضور کا حکم کتنا ہے کہ کیا لکھوانا ہے، مگر حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھو کہ صرف اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا بھی نام ہونا چاہیے. کہا مصور سے کہا کہ چھڑا اللہ کا نام نہیں لکھنا، ساتھ میرے محمد رسول اللہ کا بھی نام لکھنا. حضور نے فرمایا صرف اللہ کا نام، مگر ابو بکر حضور کا بھی نام اٹھوا رہے ہیں. اور جب انگوٹھی لے کر نا آپ فرماتے ہیں میں سارے راستے دیکھتا آیا، نام دو تھے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی تک پہنچا، نام دو تھے. جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے دیکھا، فرمایا ابو بکر ادھر آنا، تم نے کہا تھا صرف اللہ کا نام ہے، تم 3 لکھوا لائے ہو. یا رسول اللہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا یہ دیکھو اللہ محمد اور ابو بکر. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی، میں نے آپ کا ضرور لکھوایا ہے مگر اپنا نہیں لکھوایا. ابھی اتنا کہنا تھا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور خوش ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے. ابو بکر کو سینے لگایا، ماتھا چوما، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل میرے بارگاہ میں آ گئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے آپ کا نام میرے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھا، تو اللہ نے بھی ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام ابو بکر کے رب نے لکھوایا ہے. اب غور کریں، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ حضور کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے حضور کا نام جدا ہو سکتا نہیں. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو، خدا نہ کرے. چند لوگ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے تھے اور کئی حضور کو دیکھا ہوا تھا. کوئی قبیلہ آیا یا کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، توجہ ہے لوگوں کی. اب کئیوں نے حضور کو دیکھا تھا اور کئیوں نے نہیں دیکھا تھا، اور کئی حضرت ابو بکر کو جانتے تھے، حضور کو نہیں جانتے تھے. آئے سلام کوئی حضور کے ساتھ سلام لیتا، دست بوسی کرتا، بیٹھ جاتا، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتا. اور کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملاتا اور بیٹھ جاتا، حضور سے ہاتھ نہ ملاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ کیا کوئی حضور سے سلام لیتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اس سے. اب یہاں پر ذرا بات بڑی قابل غور ہے. اب یہاں پر محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی. اب شک کے اوپر بعض لوگ سمجھنے لگے معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول ہیں. اب یہ شک پیدا کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح حضور بولتے تھے ابو بکر بھی اسی طرح بولتے تھے، جس طرح حضور بیٹھتے تھے ابو بکر بھی اسی طرح بیٹھتے تھے. اور جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا نا، ابو بکر کا بھی ڈھیلا رہ گیا. یعنی اس قدر ذات مصطفیٰ میں فنا تھے، اپنے آپ کو حضور کی ذات میں اس قدر فنا کیا ہوا تھا. کسی نے کیا کہا نا کہ بڑا پیارا کسی نے یہ جملہ کہا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے میرا دیدار ہو جائے. یعنی حضور کی ذات میں اس قدر فنا تھے، کوئی فرق نہ کر سکتا آقا کون ہے اور غلام کون ہے. جب حضرت ابو بکر نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ حضور سے سلام لے کر بیٹھ جاتے، کچھ میرے سے، تو آپ نے سوچا کہ یہ فرق کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے آقا کون ہے، غلام کون ہے. حضرت ابو بکر اٹھے، آپ کے کندھوں پر چادر تھی، آپ نے چادر لے کے نا رسول اللہ پر سایہ کر دیا.
لوگوں کو پتا چل گیا کہ جس نے سایہ کیا ہے وہ غلام ہے اور جس کے اوپر سایہ ہے وہ آقا ہے۔ اب یہاں پر محدثین نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے چند لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے رسول اللہ پر اپنی چادر کا سایہ کیا، میرے آقا نے نیکی کا یہ بدلہ اور صلہ یہ عطا فرمایا کہ قیامت تک اپنے گنبد حضرہ کا سایہ کر دیا ان پر۔ قیامت تک حضرت ابوبکر پر گنبد حضرہ کا سایہ کر دیا۔ خدا کی قسم یہ تھا صحابہ کی محبت اور عقیدہ۔ اور پھر اگلی بات سنو یار، صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور سے اتنی اعلیٰ محبت۔ ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ بابا زبران بولے گا، کس کی بابت بولے، کس کی پڑھتے ہیں؟ مجھے بتاؤ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھا رہے ہو۔ امام صاحب قبلے سے، چہرہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بابا زبران بولے گا۔ امام صاحب قبلے سے پھیر کے ایسے ہو جائے، نماز رہ جائے گی؟ بولے ٹھیک ہے۔ چہرے سے قبلہ پھیرا، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ نماز ٹوٹ گئی۔ ذرا بخاری کی حدیث سنو، کس کے اندر؟ بابا جی بلند بولے، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو ذرا، حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، مصلی امامت پر حضرت ابوبکر کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ صفے باندھے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے کہ میرے ابو بکر کے پیچھے میرے صحابہ نماز پڑھتے ہو کیسے لگ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نماز میں تھے، کیا تھا؟ بابا زبرت بولے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ہم صفوف فی الصلاۃ، کہتے ہیں نماز میں تھے۔ کس میں؟ نماز سے باہر ہو تو مانا جا سکتا ہے، ایک دیکھے گا دوسرا دیکھے گا، سارے دیکھنے شروع کر۔ مثال ہے نا، ابھی کوئی باہر سے آواز دے نا تو ساروں کی توجہ میری طرف سے ہٹ کے پیچھے جائے گی کہ کون جائے گی؟ جائے گی نا، پتہ نہیں پیچھے کیا ہنگامہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں تھے، صفے باندھی ہے، نماز شروع ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اوپر کر لیا۔ اب آپ صاحب ماشاءاللہ حج بھی کر کے عمرہ کر کے، یہ مجھ سے بہتر جگہ، اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ اب حجرہ شریف آپ صاحب دائیں جانب ہے بائیں جانب ہے؟ بائیں جانب، بائیں جانب۔ اب چہرہ ہے یہاں پر، یہ دیکھیں چہرہ ہے قبلے کی طرف۔ صحابہ کیا کہہ رہے؟ بابا سے بلند بولے، نماز پڑھ رہے۔ حضور بخاری کے الفاظ ہے، حضور نے پردہ حجرے کا اٹھایا، صحابہ نے چہرے قبلے سے پھیر کر رسول اللہ کی جانب کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تمام صحابہ کے چہرے رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہو گئے۔ اور پھر صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے حضور کو دیکھ کر حضور نے ہمیں دیکھا، ہم حضور کو دیکھ کے مسکرائے، ہم حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائے، حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور ہم حضور کو دیکھ کر مسکرائے۔ کہتے ہیں اب حضور کے دیدار میں اس قدر محو ہو گئے، قریب تھے کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی۔ فرماتے ہیں حضور نے پردہ نیچے کیا، ہم نے نمازیں مکمل کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صحابہ نے چہرے قبلے سے پھیرے، صحابہ کی نمازیں ٹوٹ گئی؟ بولے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بولے ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ چہرہ قبلے سے چہرہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ جانتے تھے، صحابہ یہ بتانا چاہتے تھے بے شک وہ کعبہ ہے، میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ عین قرآن و سنت کے مطابق۔ اور پھر یہاں پر بڑے بڑے بدبختوں نے اپنی کتابیں لکھی، آج بھی وہ عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج بھی ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور گائے بیل گدھے کے خیال سے بھی معاذ اللہ برا اور بدتر قرار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج بھی ان کے بڑے اپنی کتابوں کے بڑی اپنے ان کے بڑے بڑے علماء ان کتابوں کا دفاع کرتے پھر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو ان بدبختوں کی طرف سے آیا ہو، دین ہمیں وہ چاہیے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے ملا۔ ہمیں دیوبند اور رائی رند والا دین نہیں چاہیے،
ہمیں وہ دین چاہیے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے ہمیں ملا. ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کی عبارت لکھتے ہوئے اور جو ان کی دفاع کر رہے ہیں آج بھی موجود ہے. اللہ ایسوں سے محفوظ فرمائے. اور پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بتاؤ ایسے لوگوں کا ایمان باقی ہے یا ضائع ہو چکا ہے؟ بولے. یہ فتویٰ آپ دے رہے، میں نہیں دے رہا. ایسے لوگوں کا اب عقل، ہر ذی شعور، اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، وہ جانتا ہے عقل کے ساتھ کہ اس طرح کے بکواس لکھنے والا، جملے لکھنے والا بندہ مومن رہتا نہیں. اور اگر ایسا شخص ایسا عقیدہ رکھ کر اپنے آپ کو مومن کہلوائے، کیا وہ مومن کہلوانے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں. اور ڈاکٹر اقبال نے وہ جملہ میں بات کی، پچھلے جمعے بھی میں دہرا چکا ہوں. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ پڑھا تھا انگلینڈ کی یونیورسٹی سے، مگر عقیدہ کتنا ستھرا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں، سوچ کیا دے رہے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا. سمجھ آ رہی میری بات کرو؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ مروں خواجہ پتہا کی عزت پر. خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک رسول اللہ کی عظمت پر بندہ قربان نہ ہو جائے بندہ مومن ہو سکتا نہیں. اور پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واقعہ، اپنے باپ کو تھپڑ مارا نا، حضور نے پوچھا نا ابوبکر تو نے باپ کو تھپڑ مارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ابوبکر نے جواب کیا دیا ہے؟ یا رسول اللہ اس کو کہہ دو مجھے کاٹ ڈالے، مار ڈالے، مگر میرے آپ کے بارے میں بات نہ کرے. شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج باپ کی گردن کٹتی اور میں لوگوں کو بتاتا. ہمارے نزدیک وہی بچے کا جو رسول اللہ کا فرما بردار ہو. مجھے بتاؤ رسول اللہ جانتے تھے نا کہ اللہ کے رسول کو پتا نہیں تو زمین پر بیٹھ کے عرش کے پار کی خبریں دینے والا نبی ہو، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ابو بکر نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا ہے. جانتے تھے، حضور بتانا چاہتے تھے ابو بکر کی زبان سے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ ایک امتی کو اپنے آقا سے ایسی محبت ہونی چاہیے. آج دعوی محبت ہمارا ہے کہ کون؟ یہ بولے ذرا یار، یہ مہینہ جو گزر کیا ہے ربیع الاول کا، یہ میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے تھا کہ کون تھا؟ بولے ذرا، سارے بولے ذرا. حضور کی پیدائش کا مہینہ تھا نا. ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر محفل میلاد بھی سجائی، گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، گلیوں میں، بازاروں میں سجائے، مساجد سجائی، محلے سجائے، بازار سجائے. وجہ کیا تھی اس کی؟ بولے ذرا جی. وہ تو ہے، مگر اس کی مین وجہ کیا تھی؟ بولے. دنیا میں، ہاں یہ دیکھو یہ بات کی انہوں نے، دنیا میں اور بھی تو بڑی شخصیات آئی ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں سجایا جاتا؟ وجہ کیا تھا؟ یہ اپنے نبی سے محبت کی علامت تھی. حضور کی محبت میں یہ عمل کیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. کیوں کہ اس مہینے کے اندر ہمارے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور ہم یہ عمل کر کے اپنے نبی سے اظہار محبت کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک اور مسئلہ میں عرض کرتا چلوں. بعض حضرات سجانے پر بھی اعتراض ہوتے ہیں، جھنڈے لگانے پر بھی اعتراض ہوتے ہیں، محفل میلاد سجانے پر بھی اعتراض ہوتے ہیں. یار بات سنو، خدا کا واسطہ ہے آپس میں جھگڑے نہ ڈالو. اگر کوئی بازار سجاتا ہے، محلے سجاتا ہے، مساجد گھر سجاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، یہ مستحب اور جائز عمل ہے. کیا بابا نے بولے کیا ہے؟ تو میں نے ابھی عرض کیا نا، آپ نے بھی کہا ہے کہ حضور کی محبت میں یہ کام کرتے. کیا کرتے؟ محبت میں. یار یہ سب عمل جائز ہے، قار ثواب ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو ہم نے اس کو فرض واجب کا درجہ نہیں دیا. پتہ نہیں کیوں لوگ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ڈال لیتے ہیں، پھر ہر سال وہی پرانا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. کہاں لکھا ہے صحابہ نے منایا؟ کس طرح منانا چاہیے؟ وہ جہلانہ سوال. ہر سال وہ اللہ کے بندے، بات سیدھی ہے
کہ جب کوئی اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے، قرآن شاہد ہے، اللہ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جب تمہیں اللہ نعمت دے محبوب آپ کہہ دو، جب تمہیں کوئی نعمت ملے نا، کوئی فضل ملے تو کیا کرو، فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ اور تمام مفسرین کرام نے یہاں لکھ دیا ہے، عبداللہ ابن عباس سے لے کر تمام مفسرین کرام کل کا یہی قول ہے، یہی کہنا ہے، یہاں رحمت اور فضل سے بڑا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نعمت فضل ہے؟ بولے یقین نہیں۔ کائنات کے جتنے بھی فضل ہے نا وہ اسی فضل مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر ذی شعور عقل رکھنے والا بندہ یہ جانتا ہے کہ جب کوئی نعمت مل جائے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ اظہار مگر افسوس ہے آج اس پر بھی دلیلیں طلب کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شعور عطا فرمائے، یہ کار ثواب عمل ہے، باعث سعادت ہے۔ اور میں نے پہلے کہا کہ کوئی کر لیتا ہے جائز ہے، نہیں کرتا تو ہم نے اس پر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ جو عمل شریعت مطہرہ نے جس پر پابندی نہیں لگائی ہم اسے روک سکتے نہیں۔ اور یہ بھی میں آخر میں عرض کرتا ہوں، جو اگر مثال ہے نا، مثال سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ مائک میں بیان نہیں کر سکتے، آپ مائک میں بیان نہیں کر سکتے، یا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، ذرا جاگ کر بیٹھا کرو۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ مائک پر بیان کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے ناجائز ہونے کا فتویٰ پوچھوں۔ بھئی آپ نے مائک پر بیان ہونے کا جو فتویٰ دیا ہے کہ اس پر بیان کرنا جائز نہیں، جو چیز ہے سو ہے، ہمیں نہ ہونے کی دلیل چاہیے نا، آپ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دے دیں تو بتائیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو دیں گے نا، نہیں تو پھر چپ کر جائیں گے۔ للہ غور کرو، جب ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے، بولے ذرا، ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو بتاؤ اس پر خوشی کرتے تو کوئی نہیں کرتے؟ بولے ذرا، جب اس کے بچہ پیدا ہو اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی طالب علم کسی امتحان میں کامیابی پا جائے وہ اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی مکان تعمیر کرے وہ اس پر خوشی کا اظہار، جب کوئی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے وہ اس پر خوشی کا اظہار، جب کسی کا انعام نکل آئے وہ اس پر خوشی کا اظہار۔ غرض یہ کہ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اس آیت کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھو، جب کائنات کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں مل جائیں ہم خوشی کا اظہار کریں، اگر اس سے پیچھے جائیں قرآن اٹھا کر دیکھ لو، رب ذوالجلال نے گزشتہ نبیوں اور رسولوں اور ان کی امتوں پر جب انعامات کیے، کسی نبی کو فضل عطا فرمایا اور ان پر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، انعامات عطا فرمائے، قرآن کہتا ہے ہمارا وہ انعام یاد کرو، ہماری وہ نعمت یاد کرو کہ ہم نے جو تمہیں عطا کی اور تمہیں اس دور کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ قوم موسیٰ کو رب ذوالجلال عز و جل نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وہ دن یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ قوم عیسیٰ کو جب کھانے جیسی نعمت ملی، مائدۃ من السماء، قرآن سے کھانا نازل ہوا، تو عیسیٰ روح اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَتَقُولُ لَنَا عِيدًا، کہتے ہیں ہم اس دن عید کا دن بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس دن کو عید کا دن بنائیں گے۔ مجھے بتاؤ، کسی قوم کو فضیلت ملے وہ اس دن خوشی کا اظہار کرے، اور قوم موسیٰ کو آزادی مل جائے وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے، قوم عیسیٰ کو کھانا مل جائے وہ اس دن کو عید کا دن بنا لے۔ تو جو نبی فضل اللہ بھی ہو، رحمت اللہ بھی ہو، نعمت اللہ بھی ہو، تو پھر تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ اس پر میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ بولے ذرا۔ قرآن سے میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی، اور بخاری کی حدیث ہے، مومنوں کی امی جان سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ بتائیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آپ فرماتی ہیں محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بتاؤ، چھوٹی نعمتیں ملے خوشی کا اظہار کرو، تو بڑی نعمتیں مل، سب سے بڑی جن نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟
उन छोटी नेमतों से बढ़कर बड़ी नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? कि उस बड़ी नेमत के सदके कायनात की छोटी नेमतें मिली हैं। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं ना 12 रबीउल अव्वल हम मुसलमानों की ईदों की भी ईद है। अगर ये आपका दुनिया में जलवा गर ना होते, ना कोई ईद ईद होती, ना कोई शब शब होती, ना कोई रात रात होती, बल्कि कायनात की सारी नेमतें इसी मिलाद वाले आका की कदमों की धूल का सदका है। इसी पर मेरे इमाम ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस इतना अर्ज करूंगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की क्या है, बाबा जी बुलंद बोले क्या है। कुरान ने नेमत भी कहा है फदलुल्लाह, बल्कि फदलन कबीरा, सबसे बड़ा फजल भी कहा है। सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, झगड़ो ना, आपस में झगड़े पैदा ना करो। अगर करते हो तो जायज है, ना करो तो हमने तुम पर कोई फर्ज वाजिब का फतवा नहीं दिया हुआ कि तुम करोगे तो मोमिन कहलाओगे, नहीं करोगे तो काफिर हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाए उस पर खुशी का इजहार करने का हुक्म हमें खुद अल्लाह का कुरान दे रहा है। दुआ है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के